پاکستان نے متحدہ عرب امارات کے ایٹمی لاجسٹک پلانٹ پر ہونے والے حالیہ ڈرون حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کسی بھی ملک کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اسلام آباد میں جاری ایک بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ ایٹمی مراکز پر حملے نہ صرف علاقائی امن کو خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ اس سے بڑے پیمانے پر انسانی تباہی کا خدشہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان نے اس مشکل گھڑی میں متحدہ عرب امارات کی حکومت اور عوام کے ساتھ مل کر مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں عالمی سلامتی کے لیے ایک نیا چیلنج بن رہی ہیں۔ دفتر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اس طرح کے خطرناک اقدامات کو روکنے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب خطے میں سیکیورٹی صورتحال پہلے ہی کافی حساس ہے۔ پاکستان نے امن اور استحکام کی ضرورت پر ہمیشہ زور دیا ہے۔ جنوبی وزیرستان کے صدر مقام وانا میں ایک سڑک کے کنارے نصب بم کے دھماکے میں ایک اہم قبائلی رہنما سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ گلشن پلازا کے قریب پیش آیا جہاں ایک گاڑی کو ریموٹ کنٹرول IED کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ واقعے کے فوراً بعد پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی اور علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں کی لاشیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ مقامی لوگوں میں اس واقعے کے بعد خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ ابھی تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ وزیرستان میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے گشت بڑھا دیا ہے۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر حکام کو دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اپارٹمنٹس کی سب لیز سے متعلق ایک اہم موڑ آ گیا ہے۔ عدالت نے سابق ایئر چیف مجاہد انور خان اور احسان مانی سمیت 20 افراد کی انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی ہے۔ اس کیس میں درخواست گزاروں کا موقف ہے کہ انہوں نے قانونی طریقے سے اپارٹمنٹس کی خریداری کی تھی، اس لیے ان کے حقوق کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ سماعت کے دوران عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ الاٹیز کا مفاد مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ کیس اسلام آباد کی ایک مہنگی ترین رہائشی عمارت سے متعلق ہے جو طویل عرصے سے قانونی چارہ جوئی کا شکار رہی ہے۔ سابقہ سماعتوں میں CDA کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے گئے تھے۔ آج کی کارروائی میں وکلاء نے اپنے دلائل جاری رکھے اور عدالت نے اپنا ریکارڈ طلب کر لیا۔ اس فیصلے سے نہ صرف ان 20 افراد بلکہ عمارت کے دیگر رہائشیوں پر بھی اثر پڑے گا۔ کیس کی مزید سماعت آنے والے دنوں میں دوبارہ ہوگی جس سے اس تنازع کے حل کی امید پیدا ہوئی ہے۔ اور بھارت کے ریاست آندھرا پردیش کی حکومت نے ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی اور خاندانی فلاح و بہبود کے حوالے سے ایک اچھوتا اور انوکھا منصوبہ متعارف کروا دیا ہے۔ اس نئی پالیسی کے تحت اب والدین کو تیسرے اور چوتھے بچے کی پیدائش پر حکومت کی جانب سے نقد انعامات دیے جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق تیسرے بچے کی پیدائش پر والدین کو 30,000 روپے جبکہ چوتھے بچے کی پیدائش پر 40,000 روپے کی رقم بطور حوصلہ افزائی دی جائے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس پروگرام کا مقصد بچوں کی ابتدائی صحت اور پرورش کے اخراجات میں والدین کا ہاتھ بٹانا ہے۔ اگرچہ یہ پالیسی روایتی آبادی کنٹرول مہم کے برعکس نظر آتی ہے لیکن حکومت کا موقف ہے کہ وہ صحت مند نسل کی پرورش میں مدد کرنا چاہتی ہے۔ اس اسکیم کے طریقہ کار اور رجسٹریشن کے حوالے سے جلد ہی ملک گیر مہم شروع کی جائے گی۔ سماجی حلقوں میں اس فیصلے کو ملا جلا رد عمل مل رہا ہے۔ کچھ لوگ اسے خوش آئند قرار دے رہے ہیں جبکہ کچھ مالی بوجھ پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے بادل ایک بار پھر منڈلانے لگے ہیں جہاں امریکی اور اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان ایران کے خلاف دوبارہ جنگ چھیڑنے پر ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ اس اہم رابطے کے بعد اسرائیلی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جرمنی میں قائم امریکی اڈوں سے اسلحہ اور گولہ بارود لے کر درجنوں کارگو طیارے تل ابیب پہنچ چکے ہیں۔ دوسری جانب پینٹاگون نے ممکنہ حملوں کی صورت میں ایران کی توانائی اور انفراسٹرکچر سمیت اہم اہداف کا انتخاب کر لیا ہے جبکہ صدر ٹرمپ اس سلسلے میں رواں ہفتے اپنے قومی سلامتی ٹیم سے مزید اہم مشاورت کریں گے۔ سلطنت عمان نے متحدہ عرب امارات کے ابوظہبی میں واقع براکا نیوکلیئر پلانٹ پر ہونے والے ڈرون حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے خطے کے امن و استحکام کے لیے شدید خطرہ قرار دے دیا ہے۔ عمانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں UAE کے ساتھ مکمل یکجہتی اور تعاون کا اعادہ کیا گیا ہے اور امارات کی سلامتی، خود مختاری اور ملکی دفاع کے لیے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کی گئی ہے۔ عمانی حکام کا کہنا ہے کہ ایسے جارحانہ اقدامات اور خطے میں کشیدگی بڑھانے کی کوششیں کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہیں بلکہ مشرق وسطیٰ کے تمام مسائل کا پائیدار حل صرف پرامن مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔
वफाकी शरई अदालत ने खुदकुशी की कोशिश को दोबारा जुर्म करार देते हुए इस हवाले से की गई हुकूमती कानून साजी को गैर इस्लामी करार देकर कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाते हुए साल 2022 की इस हुकूमती एक्ट को मुस्तरद कर दिया, जिसके तहत खुदकुशी की कोशिश को जुर्म की फहरिस्त से हदफ कर लिया गया था। एडवोकेट हमाद हसन डार और एडवोकेट आजम मलिक की पैरवी में दायर दरखास्तें मंजूर करते हुए अदालत ने ज़ाब्ता फौजदारी के इस मुतल्लिका सेक्शन को फौरी तौर पर बहाल कर दिया है। शरई अदालत के मुताबिक खुदकुशी की कोशिश को जुर्म की फहरिस्त से निकालना इस्लामी अहकामात के मुनाफी था। और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखी जा रही है, जहां हालिया तिजारती सेशन के दौरान तेल के निर्खों में 3% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल अक़वामी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $111 फी बैरल तक पहुंच गई है, जबकि WTI और UAE मरबन खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल की सतह पर रिकॉर्ड की गई है। माशी माहिरीन का कहना है कि मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई जोग्राफियाई कशीदगी, सप्लाई में मुमकिन रुकावटों के खदशात और आलमी सतह पर तलब में अचानक इजाफे के बाइस तेल की कीमतें मुसलसल ऊपर जा रही हैं।